الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ آج جو ہے اس کی پہلی آیت سے ہم پہلی اور دوسری اور تیسری آیت انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اس کا ترجمہ بتاؤں گی میں۔ سورۃ الفاتحہ کے نام پچھلے درس میں بتائے گئے تھے، اور ناموں کے درس میں آپ کو ناموں کو بارے میں جان کر یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کیا ہے۔ وہ قرآن کی پورے قرآن کی ماں کہلاتی ہے، تو عظیم صورت ہے یہ، نمازوں میں پڑھی جانے والی۔ اگر کوئی اس کو نماز میں نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں خوشخبری دی ہے کہ یہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ اس کی حدیث ہے، وہ حدیث قدسی میں انشاءاللہ اگلے درسوں میں کبھی بتاؤں گی انشاءاللہ پوری پڑھ کر۔ تو ہر آیت جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو جواب دیتے ہیں، اور پھر دعا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ہے آج ہم پڑھیں گے اس کی پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ ال کا مطلب جو ہے نا، الحمد، ال کا مطلب جو ہوتا ہے، یہ جو بعد والے لفظ کو خاص کر دیتا ہے۔ انگلش میں دھا آتا ہے نا، دی، تو حمد کا مطلب ہے تعریف اور شکر دونوں۔ پھر للہ، لی کا مطلب ہے لیے، اور اللہ کا مطلب ہے اللہ۔ تمام، اب یہ ال کی وجہ سے ہم کہیں گے تمام تعریفیں، الحمد، تمام تعریفیں، للہ۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے نہیں، لیکن ہمیں ترجمہ کرنا چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ رب العالمین، رب ہے جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے، پیدا کرنے۔ رب کے اندر بہت سارے معنی آتے ہیں، انشاءاللہ اس ورڈ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ العالمین، تمام جہان، تمام عالم، عالم سے ہے یہ۔ ہم کہتے ہیں نا دو جہاں، دو جہاں نہیں، دو جہاں کا مالک، دو جہاں نہیں ہے، جہان بہت سارے ہیں۔ انسانوں کا ایک جہان ہے، فرشتوں کا ایک جہان ہے، جنوں کا ایک جہان ہے، اور دنیا میں ہر چیز، ہر مخلوق کا ایک ایک جہاں ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ تمام، جو تمام عالم، اگر دونوں دو جہاں ہوتے نا تو عالمین، رب العالمین، دونوں جہاں کا پروردگار۔ دونوں جہاں نہیں ہے، بہت سارے جہان ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ عالمین جمع کے لیے آتا ہے، دو سے زیادہ کے لیے عربی میں آتا ہے۔ تو الحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھیں یہ تفسیر جو ہے میرے پاس، تیسیر الرحمانی لبیان القرآن، یہ مستند تفسیر ہے۔ اس کے اندر حدیثیں وغیرہ سے سمجھایا گیا ہے، اور میں اسی کو فالو کرتی ہوں۔ میں آپ کو یہ بھیج دیتی ہوں، جو بہت زیادہ ڈیپ میں جاننا چاہتا ہے اور اردو اچھی طریقے سے جانتا ہے تو وہ اس کو ریفر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ میں نے پڑھی پہلی آیت، الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں پر دیا گیا لفظ حمد کا ترجمہ، تعریف کرنا ہے۔ حمد، لفظ حمد کا ترجمہ تعریف کرنا ہے۔ حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد صرف زبان سے ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کسی نعمت کے مقابلے میں ہو۔ یعنی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کسی نعمت اس نے ہمیں عطا کی ہو اور پھر ہم تعریف کریں، ہے نا۔ ہم دیکھیں کوئی گورا چٹا ہوتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بہت گوری ہو، تو اس نے ہمیں کچھ اپنا گوراپن دے تو نہیں دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے نا۔ کوئی بہت خوبصورت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے۔ کسی کو بہت اچھی سلائی کرنا آتی ہے تو ہم کہتے ہیں تم نے بہت اچھی سلائی کی، لیکن اس نے ہمیں کوئی کچھ سی کر تو دیا نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو جب دیکھتے ہیں اس کے کپڑوں کو یا اس کو، تو ہم کہتے ہیں کہ تم بہت اچھی سلائی کرتی ہو۔
تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تعریف کریں تو وہ جو جس نعمت کی وجہ سے تعریف کرتے ہیں وہ ہمیں اس نے عطا کیا ہو، لیکن شکر ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تب اس کا ہم شکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو حمد ہے نا، اس میں تعریف بھی ہے کہ وہ اپنے ذات میں وہ تعریف کے قابل ہے، اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے، اور جو ہے اس نے جو ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہے اس کے لیے ہم اس کا الحمدللہ کہہ کے نا اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ ہو گیا الحمدللہ، اور تمام، اب یہ ہمیں سکھایا گیا کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر دونوں ملا لیں۔ تمام تعریفیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہے کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ وہ جو صفاتی نام ہے نا 99 جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، لیکن وہ تو ہمیں 99 ایک تھوڑی سی مقدار دی گئی ہے، 99 سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اندر گن ہے۔ تعریف ہم یہ ہے نا کہ اس کی گن گانا، کسی انسان کا گن گانا یعنی اس کی تعریف کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ صفات ہے، بہت سارے گن ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر، تو وہ اس کے لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، یعنی جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، کسی چیز پر بھی ہماری نظر پڑ جاتی ہے تو وہ کیا ہے، کس کا عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ہم لوگوں کو یہ دعا، یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، ہمارے لیے ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے، ہمارے مقصد کی بنیاد ہے۔ تو یہ صرف اگر الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے نا تو یہ بہت درس ہمارا پورا ہو جائے گا۔ ہر وقت ہمیں کھانے کے ہر نوالے پہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں پر نماز میں دیکھیں کہ ہم نے پڑھا کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، اور نماز ہمارے لیے فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان ہونے کے ساتھ ہی جو ہے نا، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو الحمدللہ ہمیں دن میں کتنی دفعہ نمازوں میں کہنا ہے، صبح شام کے اذکار میں کہنا ہے، ہر نوالے کے ساتھ کہنا ہے، چلتے پھرتے کہنا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں الحمدللہ کہنا سکھا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے نا یہ کہو کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اس کو اگر میں اپنی طریقے سے بتاؤں تو یہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہتی ہوں کہ جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ماں کا لفظ سکھانے کے لیے ہم اس کو خود بولتے ہیں، ماں بولو بیٹا، ماں بولو۔ ہم اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ماں ایسی ہے، یہ تیری ماں ہے، اس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، یہ کرا وہ کرا، یہ۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں یہ مما بولو، مما بولو، مما ہے، یہ ماں ہے، تو اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ تو یہ الحمد میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا نہیں، للہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانے کے لیے بولتا ہے کہ تمہارا رب، تمام جہانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور تمہیں اس کی ہمیشہ تعریف کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین کی تفسیر ہم نا اگلے درس میں کریں گے۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لے، اچھی طریقے سے یاد کر لے، اور اس کو نا اپنے ورد میں بھی لے لے، ٹھیک ہے؟ تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم رب العالمین کی تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو کام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا پروردگار ہم نے جو تیرے، یا رب العالمین، یا اللہ، یا رب العالمین، تو ہماری ان کوشش کو کامیاب کر، تو ہماری رہنمائی کر، ہمارے لیے آسانی کر، ہمیں ہماری اس کوشش کو قبول کر، اور ہمیں اجر عطا فرما، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کر۔ یا پروردگار ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنے والا بنا دے، دنیا میں بھی کامیاب کر اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرنا۔ آخرت میں تو ہمیں راضی کر دینا اور ہم سے راضی ہو جانا، آخرت میں بھی جو ہے تو ہمیں رسوا نہ کرنا۔ قبر کے عذاب کو ہم قبر کے عذاب سے بچانا، اور قبر کے سوال جواب کو ہم آسانی سے ادا کر سکے، ایسے ہمیں بنا دینا۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔